اللہ کے نبی جب مبعوث ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو مارنے یا قتل کرنے یا لوگوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے تشریف نہیں لاتے، بلکہ نبی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے مبعوث ہوتا ہے، لوگوں کو زندگی سے آشنا کرنے کے لیے مبعوث ہے۔ اگر لوگ مرتے ہیں تو وہ ان کی اپنی بد نصیبی ہے۔ فرعون اگر اپنی پوری قوم کو لے کر غرق ہو گیا تو یہ فیصلہ فرعون کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھرپور محنت کی کہ یہ عظمت الہی کا اقرار کر لیں اور دنیا میں بھی محفوظ ہو جائے اور آخرت میں بھی محفوظ ہو جائے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 13 سالہ مکی زندگی میں کون سا ظلم ہے جو روا نہیں رکھا گیا؟ صحابہ کرام کے ساتھ کون سی زیادتی ہے جو نہیں کی گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے جس کا مفہوم ہے کہ سب انبیاء پہ مصیبتیں آتی ہیں لیکن مجھ پر سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں۔ حتیٰ کہ ہجرت فرمائی، صحابہ کرام نے ہجرت کی، شہر چھوڑنا پڑا، جائیدادیں باپ دادا کی چھوڑنا پڑی، اپنی بنائی ہوئی مال منال چھوڑنا پڑا، اور وہی مکہ مکرمہ 8 سال بعد فتح ہو گیا۔ 8 سال کوئی لمبا عرصہ تو نہیں تھا، وہی لوگ زندہ تھے، وہی آبادی موجود تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو گھر چھوڑے تھے وہ وہاں کھڑے تھے، مکان تھے، جائیدادیں تھیں، زمینیں تھیں۔ لیکن جب حضور بحیثیت فاتح بیت اللہ شریف میں کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کوئی کسی سے انتقام نہیں لیا گیا، کسی کو قتل نہیں کیا گیا، کسی کو مارا نہیں گیا، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی مہاجر نے اپنی جائیداد واپس نہیں لی، بلکہ مکہ مکرمہ میں اگر جاتے تھے تو نماز قصر پڑھتے تھے کہ ہم یہاں مسافر ہیں، جو کچھ ہم نے اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ میں قصر نماز پڑھی اور صحابہ کرام نے بھی قصر پڑھی۔ تو قتل عام کا حکم بھی صادر فرما سکتے تھے، لیکن انبیاء کا مقصد بندے مارنا نہیں ہوتا، بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، واصل باللہ کرنا، اللہ کا بندہ بنانا ہوتا ہے۔ 10 سالہ حیات مدنی میں کم و بیش 84 غزوات و سرایا ہیں، 84 جنگیں ہیں جو اس نوزائیدہ مملکت اسلامیہ کو لڑنا پڑی، جن میں حضور بنفس نفیس جلوہ افروز تھے، شریک ہوئے، انہیں غزوہ کہتے ہیں، اور جن کی کمانڈ تو حضور کے پاس تھی لیکن اپنا قائم مقام کسی کو بنا کر، حاکم بنا کر، سالار بنا کر کسی دوسرے کو بھیجا، اسے سریہ کہتے ہیں۔ یہ 14 حکومتی جنگیں تھیں، حکومتیں حکومتوں سے لڑ رہی تھیں۔ 84 جب ان کے مقتولین کی تعداد پہ نظر جائے تو غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو کفار مقتولین کی تعداد شاید 1400 کے قریب ہے 84 جنگوں میں، اور مسلمان شہداء کی تعداد 300 یا 300 سے کچھ کم ہے۔ یہ جہاد تھے۔ جہاد کا معنی ہوتا ہے ظلم و زیادتی کو روکنا اور عدل و انصاف کو قائم کرنا۔ جہاد کا معنی بندے قتل کرنا نہیں ہے۔
پھر جہاد ذمہ داری ہوتی ہے اس ادارے کی جو معاشرے کو چلاتا ہے، جسے آپ حکومت کہتے ہیں۔ یہ جہاد نہیں ہوتا کہ ہر بندہ اٹھ کر جہاد کا اعلان کر دے اور 10 نوجوانوں کی ٹولیاں بنا کر بھیجتا رہے اور لوگ سڑکوں پہ قتل ہوتے رہیں اور مسلمانوں پر ہی جہاد کرتے رہیں اور اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے رہیں اور دکانداروں کو قتل کرتے رہو، خریداروں کو قتل کرتے رہو۔ یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، اس کا نام جہاد رکھا گیا۔ جہاد ذمہ داری ہے اسلامی حکومت کی، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ملک پر حکومت تو اسلامی نہیں ہے، حکمران تو اسلام پر عمل نہیں کرتے، تو انہیں حکمران کون بناتا ہے؟ میں نے، آپ نے، ہم ہی سب نے انہیں چنا ہے۔ یہ تو ہمارے کردار کی تصویر ہے، ان کے ووٹر آسمانوں سے تو نہیں اترے تھے، ہندوستان سے بھی نہیں آئے تھے۔ اگر انہیں ہم ہی نے ووٹ دیے ہیں اور ہم نے ہی اس حکومت کو بنایا ہے تو پھر ذمہ دار ہم ہیں۔ آپ کیوں چوروں کو حکمران بناتے ہیں؟ جو کام آپ چاہتے ہیں کہ حکومت کرے یا ملک کرے یا سلطنت کرے یا ریاست کرے یا دوسرے لوگ کریں، وہ کام پہلے خود تو کرے۔ ذخیرہ اندوزی کر کے چیزیں مہنگی کر کے بیچتے ہیں، غریبوں کو لوٹتے ہیں، نوکریاں بکتی ہیں۔ ایک زمانے پہ سفارش پہ کام ہوتے تھے، اب سفارشیں بھی خریدنی پڑتی ہیں اور بکتی ہیں۔ نام سفارش کا ہوتا ہے، اس میں بھی سرمایہ لگانا پڑتا ہے۔ تو جہاں انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے اپنے حقوق بھی خریدنا پڑے، اس معاشرے میں خیر کی توقع کیسے کی جا سکتی؟ لیکن یہ سارا اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم بازار میں جا کر بم پھوڑ دیں، اور عجیب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اپنے ساتھ بم باندھ لو، جا کر لوگوں کو بھی مار دو، خود بھی مر جاؤ، تم جنت میں چلے جاؤ۔ یہ کون سی جنت ہے جو قاتلوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے؟ یہ وہ جنت نہیں ہے جس کی خبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ کوئی انہوں نے اور فرضی شداد کی جنت بنا رکھی ہے، جو ڈاکوؤں کے لیے، قاتلوں کے لیے، جن لوگوں کو آپ جانتے ہی نہیں۔ آپ کو علم ہی نہیں کہ یہ لوگ، یہ بندہ کہاں کا رہنے والا ہے، کون ہے، نیک ہے یا بدکار ہے، اسے کس جرم میں قتل کر دیتے۔ اور پھر ساتھ یہ امید بھی ہے کہ خودکشی بھی کی اور اتنے لوگوں کو بھی قتل کیا، اب جنت میں بھی جاؤں گا۔ پھر شداد کی جنت میں جاؤ تو جاؤ، اللہ کریم تو عادل ہے، اس کی جنت میں تو ایسے قاتلوں کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس نے تو فرما دیا کہ کسی مسلمان کو بلا عذر شرعی کوئی ظلمن قتل کرتا ہے تو اسے ہمیشہ دوزخ میں رہنا پڑے۔ خلود فی النار کی وعید ہے قرآن حکیم میں، جو کسی دوسرے مسلمان کو ظلمن اور ناروا قتل کرتا ہے۔ تو اب ایک شخص کسی کو جانتا ہی نہیں، اس کے لیے اس کا قتل کیسے جائز ہو گیا؟ ہر معاشرے کے قوانین ہوتے ہیں، اور خود اسلامی ریاست میں بھی، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، اور آج بھی ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے قتل کیا ہے تو وہ آدمی واجب القتل ہے، اس نے بندہ قتل کیا، لیکن اسے آپ قتل نہیں کر سکتے، آپ شہادت اس کے خلاف دے سکتے کہ اس نے قتل کیا ہے۔ جو انصاف فراہم کرنے کا ادارہ ہے، عدالت ہے، وہ اسے سزائے موت دے گی۔ اگر آپ اسے قتل کر دیں تو پھر آپ اس کے قتل میں گرفتار ہو جائیں گے، آپ بھی قاتل ہو جائیں گے۔ تو یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے قتل کے فیصلے کون صادر کر رہا ہے؟ کون اجازت دے رہا ہے؟ اور کتنی عجیب بات ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بادشاہ کا، جن کے وہ جرنیل تھے، یہ ارادہ پورا کرنے کی ٹھان لی کہ بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرایا جائے،
اور زندگی بھر جہاد میں گزری ان کی، بادشاہ کے ہوتے ہوئے بھی اور بادشاہ کے بعد بھی۔ بیت المقدس پر ایک جنگ ہوئی، معروف جنگ ہے تاریخ کی، جس میں برطانیہ تک، کنگ رچرڈ تک، برطانیہ تک عیسائی فوجیں اور سارے مڈل ایسٹ سے اور ساری دنیا سے عیسائی جمع ہوئے تھے۔ لیکن وہاں تک پہنچنے تک سلطان کو ہزاروں جنگیں ان نام نہاد مسلمانوں کے ساتھ لڑنا پڑی، جنہیں عیسائی ابھار کر اور پیسے دے کر اور رشوتیں دے کر سلطان کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے۔ وہ جنگیں شاید ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ تو مرد مجاہد تھا اور اس کے نصیب میں یہ بات تھی، اللہ نے اس کو اس عظمت سے سرفراز فرمانا تھا کہ بالآخر لڑتے پھرتے وہ بیت المقدس تک پہنچے اور بیت المقدس کو بزور شمشیر عیسائیوں سے واگزار کرایا۔ لیکن انہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے سینکڑوں جنگیں ان نام نہاد مسلمانوں سے لڑنا پڑی، جو عیسائیوں کی حمایت میں سلطان کے خلاف لڑتے تھے اور اسے کمزور کرنا چاہتے تھے۔ سلطان کی عادت تھی کہ جنگ کے بعد شہداء کو جمع کیا جاتا، خود سلطان نماز جنازہ کی امامت فرماتے اور ان کی تدفین کی نگرانی کرتے، اور اپنی فوجیوں کو جنازہ پڑھا کر مخالف فوجیوں کی جو میتیں پڑی ہوتی تھی ان کو اٹھواتے، ان کا جنازہ بھی سلطان خود پڑھاتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم ایک مقدس کام اور جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا راستہ روک رہے ہیں، تو آپ ان کے جنازے کیوں پڑھاتے ہیں؟ یعنی کسی گڑھے میں پھینک دو۔ تو سلطان نے کہا کہ یہ بیچارے سادہ اور معصوم لوگ ہیں، اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صلاح الدین ایوبی وہابی ہے، یہ بے دین ہے، یہ بے ادب ہے، یہ گستاخ ہے، اسے مارو۔ اور یہ بیچارے دین کی خدمت سمجھ کر آتے ہیں، اصل بدماش تو وہ ہیں جو ان کے لیڈر ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں۔ تو میں تو ان کے لیے بھی اللہ سے بخشش چاہتا ہوں کہ یہ بیچارے اپنی سادگی میں مارے گئے، یہ تو دین کی خدمت سمجھ کر میرا راستہ روکنے آتے ہیں، اگرچہ دین کا راستہ روک رہے ہیں۔ تو ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں، جو انہیں تیار کر کے بھیجتے ہیں، دراصل ذمہ دار تو وہ ہیں۔ لیکن یہ تو سلطان کی فراخ دلی تھی، جو بندہ برائی میں تعاون کرتا ہے، وہ کتنا بھی سادہ ہو، برائی میں تعاون تو منع ہے، وہ برائی میں تو وہ شامل ہو جاتا ہے۔ یہ تو سلطان کی عالی ظرفی تھی کہ وہ ان کے جنازے بھی پڑھتے تھے۔ آج وہی عالم یہاں پاکستان میں ہے، ہر طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، اور یہاں سے لے کر دنیا کے دوسرے سرے تک یورپ اور امریکہ جیسی بین الاقوامی طاقتیں اس کی خیر نہیں چاہتی۔ لیکن کمال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس کی فوج کو بھی یہاں آپس میں لڑانے پہ گھیر رکھا ہے، اور اسے جہاد بھی کہتے ہیں۔ آپ اگر اپنی فوج کو اپنے ملک میں لڑا کر تھکا دیں گے، تو جب دشمن حملہ کرے گا اس کے مقابل کون کھڑا ہوگا؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ہمت دے، ہم اس کا تحفظ کر سکیں۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور فوج کو جو لڑنا پڑ رہا ہے پاکستان کے اندر، یہ بہت زیادتی ہے۔ ایک چند لوگ ہیں جن کا مفاد ہے، اور یاد رکھیں جسے آپ مجاہد کہتے ہیں، یہ کروڑوں ڈالر لیتے ہیں امریکہ بہادر سے۔ امریکہ بہادر ہمارے حکمرانوں کو بھی خیرات دیتا ہے کہ فوج کو لڑاؤ، اور جو فوج کے مقابل لڑ رہے ہیں انہیں بھی کروڑوں ڈالر دیتا ہے کہ اس فوج کو الجھائے رکھو۔ یہ مت سمجھیں کہ کوئی مفت میں آگے سے لڑ رہا ہے۔ آپ کو جو پیسے ملتے ہیں یہ بینکوں کے تھرو آتے ہیں، چیکوں کی صورت میں آتے ہیں، نوٹوں کی صورت میں آتے ہیں، اور انہیں جو ملتے ہیں علاقہ غیر میں اور سوات میں، وہ کھچروں پہ لگ کر ڈالرز آتے ہیں۔
جس طرح پتھر ڈھوئے جاتے ہیں نا، اس طرح بوروں میں لد کر ڈالر آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خچروں پر لدے ہوئے ڈالر لیتے ہیں اور لوگوں کو فوج کے خلاف ابھارتے ہیں۔ جس فوج کو آپ نے بنانا تھا، جسے ہم اپنے لخت جگر دیتے ہیں، نوجوان بیٹے دیتے ہیں اور جنہیں تاکید کرتے ہیں کہ اسلامی ملک کے تحفظ کے لیے تمہیں جان دینا ہے، اسی فوج کو ہم نے یہاں لڑا لڑا کے نڈھال کر دیا۔ یہ کون سا جہاد ہے؟ خودکشی کا اور گھر گھر قتل و غارت کا اور فوج اور حکومت کی چوکیاں اڑانے کا، خدا کے لیے یہ بھی جہاد ہے۔ لوگوں کو سمجھاؤ، بتاؤ کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اور جنہیں جہاد کا شوق ہے، انشاءاللہ بہت جلد وقت آ رہا ہے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بیت المقدس سامنے ہے، ان صحراؤں میں نہ مارے جاؤ۔ غزوۃ الہند ہوگا، چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہی میدان کارزار بنے گا۔ دنیا کفر ایک طرف ہوگی اور مسلمان مجاہدین ایک طرف ہوں گے۔ فتح مسلمانوں کو ہوگی، برِ صغیر پاکستان بنے گا، یہ پورا برِ صغیر اسلامی ریاست بنے گا اور پوری دنیا میں یہاں سے اسلام پھیلے گا۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری زندگی میں ہو اور ہمیں اتنی صحت و عافیت دے کہ ہم اس میں شہید ہو سکیں، اس میں حصہ لے سکیں۔ تو اپنی قوت کو اس میدان کے لیے محفوظ کرو، اپنے جسم کو فٹ رکھو، ورزش کرو، خالص کھانا کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، تیار رہو جہاد کے لیے۔ لیکن جہاد کے وقت جہاد ہوگا، یہ تو فساد ہے جو آج ہو رہا ہے، فساد میں نہ مارے جانا۔ ہمیں نہ حکومت سے دوستی ہے نہ دشمنی، ہم جو بات کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، وہ بات کرتے ہیں جس کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اللہ و اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں تقریروں کی تیاریاں نہیں کیا کرتا، اس لیے کہ مجھے خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے تقریر کیا کرنی ہے۔ جو توفیق ملتی جاتی ہے وہ میں کہتا جاتا ہوں۔ تو یہ ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، قتل و غارت گری حد سے بڑھ گئی ہے۔ لوگ اپنے ملک میں مہاجر ہو گئے ہیں، لوگ اپنے وطن میں، اپنے ضلع، اپنی تحصیل، اپنے علاقے میں لوگ بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں۔ فوج بھی گولے برسا رہی ہے اور سول والے بھی مار رہے ہیں، اس میں غیر ملکی ایجنسیاں داخل ہو گئی ہیں، غیر ملکی ایجنٹ غیر ملکی سرمایہ سے فساد کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے یہ جہاد ہے کہ اس فساد کو روکیں اور غزوۃ الہند کی تیاری کریں۔ اللہ کریم آپ سب کو ہمت و توفیق دے کہ آپ اس فساد کے روکنے میں کردار ادا کر سکیں۔ یاد رکھیں، سب سے بڑا جہاد اپنے آپ کے ساتھ ہے۔ اپنے آپ کو سنت پہ کار بند بنائیں اور اپنی زندگی کو اطاعت الہی اور اتباع رسالت کے سانچے میں ڈالیں، اور اپنے ماحول کو، ارد گرد کو، ساتھیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو اللہ اللہ کی تلقین کریں، ذکر الہی سکھائیں، لوگوں کی امیدیں اللہ سے وابستہ کریں اور کوشش کریں کہ اس فساد سے قوم بچ سکے اور جہاد کی تیاری کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔